آج کی اس MS Word کلاس میں آپ لوگ سیکھیں گے کہ آپ نے MS Word کے اندر اس طرح ایک راؤنڈ لوگو کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کہ آپ لوگوں کو MS Word کے اس طرح کے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کنٹرول N کرنا ہے۔ کنٹرول N کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے جانا ہے انسرٹ ٹیب میں، یہاں پر آپ کے پاس ہے انسرٹ ٹیب۔ انسرٹ ٹیب پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ہے شیپ۔ شیپ میں آنے کے بعد یہ کے پاس ایک شیپ ہے، میں اس کو زوم کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ آپ کے پاس یہ جو شیپ ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اس کو شفٹ کے ساتھ ڈرا کرنا ہے۔ جیسے شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ڈرا کر دیا، اب آپ نے دیکھو یہاں سے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ لوگو بنانا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ ریپنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ہیڈنگ ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ تو اب دیکھو یہ جہاں پر آپ نے اس کو موو کرنا ہے یہ موو ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اس کو آؤٹ لائن دینا ہے، تو آؤٹ لائن دینے کے لیے یہاں پر ہم شیپ آؤٹ لائن پر کلک کریں گے اینڈ یہاں سے ہم ریڈ آؤٹ لائن پر کلک کریں گے اور آؤٹ لائن کا سائز بھی ہم یہاں سے انکریز کریں گے۔ تو تقریباً اتنا اس کا آؤٹ لائن ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اس شیپ کو کلر دینا ہے اور شیپ کے اندر ہمیں وہ کرو والا ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس سے پہلے کرو والا ویڈیو تھا، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کے ساتھ بتایا تھا کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو کس طریقے سے کرو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ نے انسرٹ ٹیب پر کلک کرنا ہے۔ انسرٹ ٹیب پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ورڈ آرٹ پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر دیکھو آپ کے پاس تیسرے نمبر پر یہ جو شیپ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسا کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں کے اندر استعمال کرنا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں لکھتا ہوں مائکرو کمپیوٹر۔ تو یہاں پر میں نے یہ ٹیکسٹ لکھ دیا ہے۔ اب میں یہاں پر اوکے پر کلک کروں گا۔ جیسے میں اوکے پر کلک کروں گا یہ دیکھو اس طرح سے یہ ڈرا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہمیں اس کو کرو کیسے کرنا ہے، یہاں پر دیکھو آپ کے پاس یہ جو این ہے اس سے کے ذریعے آپ اس کو اس طرح سے کرو کریں گے۔ کرو کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، اس کو اس طرح سے چھوٹا کرنا ہے۔ جس طرح میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں سیم اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ ٹیکسٹ کو کرو کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جب یہ اس طریقے سے بن جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس شیپ پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فارمیٹ ٹیب پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر شیپ فل پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اس کے اندر کلر فل کرنا ہے، تو یہاں پر ہم مور فل کلر پر کلک کریں گے۔ یہاں سے ہم ایک اچھا سا کلر سلیکٹ کریں گے۔ تو مثال کے طور پر یہ کلر میں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھو یہ اس پر اس طرح سے اپلائی ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس ٹیکسٹ کو بھی کلر دینا ہے، تو اس پر ہم کلک کریں گے۔ جیسے کلک کریں گے یہاں پر ہم فارمیٹ ٹیب پر کلک کریں گے اینڈ یہاں سے ہم اس کا کلر بھی چینج کریں گے۔ تو یہاں سے ہم یلو کلر سلیکٹ کرتے ہیں اینڈ یلو کلر سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو آؤٹ لائن ہے اس کو بھی ہم نن کریں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم تھوڑا سا بڑا کریں گے۔ تو یہ دیکھو اس طریقے سے آپ لوگوں نے شیپ کو کلر دینا ہے، اس کو بارڈر دینا ہے اور یہ ٹیکسٹ آپ نے اس کے اندر اس طرح سے کرو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر وہ کمپیوٹر والا امیج لینا ہے، تو اس کے لیے ہم انسرٹ ٹیب پر کلک کریں گے۔ یہاں پر ہم کلپ آرٹ پر کلک کریں گے۔ کلپ آرٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھو آپ نے سرچ کرنا ہے، یہاں پر آپ نے کمپیوٹر سرچ کرنا ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر سرچ کریں گے اور انٹر کریں گے دیکھو آپ کے پاس یہ امیجز آ جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم ابھی کے لیے ایک امیج سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم فی الحال یہ امیج اس بار اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس پر جیسے کلک کریں گے یہ دیکھو یہ یہاں پر ڈرا ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، بڑا کرنے کے بعد اس کے اندر ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے موو نہیں ہوتا ہے۔ تو موو کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر ٹیکسٹ ریپنگ پر کلک کریں گے اینڈ یہاں سے بیہائنڈ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے۔ بیہائنڈ ٹیکسٹ پر کلک کرنے کے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہم دیکھو کسی بھی جگہ پر اس کو موو کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرنا ہے۔ بڑا کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سینڈ ٹو بیک پر کلک کرنا ہے، تو یہ دیکھو یہ نیچے چلا جائے گا اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے یہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک ٹیکسٹ کرو کرنا ہے، تو اس کے لیے سمپل ہم پھر سے انسرٹ پر کلک کریں گے، یہاں پر ورڈ آرٹ پر کلک کریں گے اینڈ یہاں پر ہم اس کرو والے ٹیکسٹ پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے سینٹر۔ یہ ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے اینڈ لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے۔ جیسے اوکے پر کلک کریں گے یہ کرو ہو گیا ہے، لیکن اس کو ہم نیچے سے کرو کریں گے۔ یہ شیپ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے سلیکٹ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے
बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करना है एंड बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर इस तरह से मूव करना है। मूव करने के बाद फिर से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे सही तरीके से, इसके अंदर हमें ये एडजस्ट करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ सेम इस तरीके से आप लोगों ने भी ये एडजस्ट करना है देना है। तो शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम येलो कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो आउटलाइन है वो हम यहाँ से नन करेंगे। इसको हम आउटलाइन भी दे सकते हैं लेकिन आउटलाइन छोड़ो, ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शेप लाना है तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है और इसको आपने येलो कलर देना है और इसका जो आउटलाइन है वो भी आपने इसका जो आउटलाइन कलर है वो आपने यहाँ से चेंज करना है। मिसाल के तौर पर ये कलर अच्छा लग रहा है और इसका जो साइज़ है वो भी हमें बड़ा करना है तो यहाँ से हम इसका साइज़ भी बड़ा करेंगे। अब इसके बाद हम इसको जूम करते हैं और इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये देखो इस तरीके से आप लोगों ने ये एडजस्ट करना है। अब आपने देखो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल और शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर देखो आपने इसको छोड़ना है और राइट क्लिक करना है। तो ये देखो इसका इस तरह से एक कॉपी बन जाएगा। तो अब तो ये वो जो राउंड वाला शेप है ये डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो शेप है ये हमें बनाना है। ये जो शेप है ये अब हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सिंपल हम फिर से शेप टूल इंसर्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास ये एक शेप है, ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो आपके पास है ये जो शेप है ये आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ड्रा करना है। तो हम सिंपल इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसको हम इसके साथ सेंटर में सेट करेंगे और यहाँ पर देखो ये जो येलो वाला डॉट है ये छोटा सा, इसको आपने इस तरह से बड़ा करना है और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू टेक्स्ट करेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो मिसाल के तौर